الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد. حضرات، انسان کی زندگی میں کامیابی لانے کے لیے بے شمار ضرورتیں بھی ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سسٹم بھی ہے. ان ضرورتوں میں سے ایک اہم ترین ضرورت نکاح ہے. نکاح گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیشہ گھروں میں ہی نکاح پڑھا جاتا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی گھروں کے اندر نکاح پڑھا گیا ہے، لیکن مسجد میں نکاح پڑھنے کے دو فائدے. پہلا فائدہ حدیث پر عمل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد. نکاح کا اعلان کرنا اور مسجدوں میں نکاح پڑھنا. یہ حدیث کی چند اہم کتابوں میں موجود ہے. ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، ایک کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف. یہ حدیث کی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں. ترمذی شریف جس شخص نے کتاب لکھی ہے وہ شاگرد تھے امام بخاری کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، امام ترمذی کا نام بھی محمد ہے. دشونی شناو محمد. آج کوشر ایکسپریشن محمد ہیکوا ناو تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام رکھ لینا. تو ہم کو مسلمان آ کر پوچھتا ہے محمد ہیکوا ناو تھا. اور اڑ تم بیوقوف انسان تم ونان بچس تھوک ناو محمد، کس تام دپان ہے نا یہ گو، یہ بدلاؤ امس، اچھا گبر. بچہ بیمار ہو گیا وہ کہتا ہے ناوس میں گبر. جہالت کی بات ہے. امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، امام ترمذی کا نام بھی محمد ہے. امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل ہے، امام ترمذی کے والد کا نام عیسیٰ ہے. تو محمد ابن اسماعیل کو استاد، محمد ابن اسماعیل کو شاگرد. انہوں نے کتاب لکھی بخاری شریف، اس نے کتاب لکھی ترمذی شریف. ترمذی شریف کتاب النکاح، نکاح کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نکاحوں کا اعلان کرنا اور مسجدوں میں نکاح پڑھنا. تو مسجد میں نکاح پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں نکاح پڑھنا کوئی غلط ہے. نہیں، گھروں میں نکاح پڑھنا صحیح، درست. اللہ کے نبی نے ہمیشہ سے پڑھا. دوسرا فائدہ مسجد میں نکاح پڑھنے کا یہ ہے کہ یہاں ہم 10 وہ باتیں بیان کر سکتے ہیں جو باتیں گھروں کے نکاحوں میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں محدود مجلس ہوتی ہے، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ 2-3 آدمی دلہے والوں کی طرف سے ہیں، 2-3 آدمی لڑکی والوں کی طرف سے ہیں. اب ان 2-4 آدمیوں کو ہم دین کے بعد کیا سنائیں گے؟ اور سنائیں گے بھی تو جن کو سنانی ہے وہ تو ہے ہی نہیں وہاں موجود. یعنی نہ لڑکا ہے، نہ لڑکی ہے، نہ دلہا ہے، نہ دلہن ہے. تو بیچارے وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے وہاں مختصر ہوتی ہے اور بیان بھی کریں گے تو فائدہ. مسجد میں ہر آدمی کو بیٹھنے کا حق ہے. اس لیے مسجد میں نکاح کرنے کے 2 فائدے ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. بہرحال اس وقت یہاں نکاح ہوگا. ہمارے بہت قریب ترین رشتہ دار میرے ہمزلف ڈاکٹر مجید صاحب کے بیٹے ہیں ڈاکٹر انظر صاحب. ان کا نکاح ہوگا ڈاکٹر مشتاق صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ. اور اس لیے یہ حضرات جموں سے تشریف لائے ہیں، رہنے والے ڈوڈا کے ہیں اور بیٹی والے یہیں قریب میں رہتے ہیں. بہرحال یہ نکاح کی مجلس ہے. حضرات، دنیا کے کسی بھی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، اسلام میں عبادت ہے. جیسے دنیا کی کسی بھی مذہب میں عیادت کرنا اور تعزیت کرنا عبادت نہیں ہے، اسلام میں عبادت ہے. خبری گسن تو تعزیت کرو، اسلام میں عبادت ہے. اسی طرح سے نکاح دنیا کے کسی بھی مذہب میں عبادت نہیں ہے، اسلام میں عبادت ہے. لہذا دوسرے مذہب والے جب نکاح کرتے ہوں گے
تو ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کا عبادت کا درجہ ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں نکاح جو ہے وہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ عبادت نام ہے اللہ کا حکم پورا کرنا، عبادت نام ہے نبی کا طریقہ فالو کرنا، اور نکاح میں ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، نبی کا طریقہ فالو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوجو، نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فنکحو، نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا نکاح من سنتی، میرے دین کا ایک اہم ترین پارٹ نکاح ہے۔ تو جب ہم نکاح کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے نبی کہ ایک آرڈر کو فالو کرتے ہیں، نبی کا حکم پورا کرتے ہیں، لہذا وہ عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نکاح بے شمار فائدوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت بھی پیدا کرتے ہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے کا سسٹم بھی پیدا کرتے ہیں۔ انسان کو کھجلانے کی ضرورت ہے، کھجلانے کے لیے اللہ نے ناخن پہلے دی۔ انسان کی باڈی جب تھک جائے گی تو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی، اللہ نے نیند رکھا۔ بھوک لگتی ہے تو غذائیں پیدا کی ہیں۔ انسان کی باڈی کو پانی چاہیے تو پانی پیدا کیا۔ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں ہے، اللہ نے ہوا کے جنریٹ کرنے کا نظام بھی بنایا اور انسان تک ہوا پہنچانے کا سسٹم بھی بنایا، اور اس میں انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ نیند میں بھی انسان ہوا لیتا رہتا ہے۔ ہوا میں بھی ہوا نہیں چاہیے، آکسیجن چاہیے، اور وہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کیسے جنریٹ کرتے ہیں وہ جب سائنس پڑھیں گے وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کا نظام یہی ہے۔ انسان کی باڈی کو جن خاص چیزوں کی ضرورت ہے جس کو ہمارے سکولوں اور کالجوں میں لوگ پڑھاتے ہیں، اور میڈیکل والے تو زیادہ ہی ڈیٹیل کے ساتھ کو سمجھتے ہیں، انسان کی باڈی کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہی کہتے ہیں پروٹین کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، وٹامنس کی ضرورت ہے، اور وٹامن بھی ایک نہیں، تقریباً 20-30 قسم کے وٹامنس ہیں۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں غذاؤں میں رکھی ہیں اور انسان کی باڈی کو ملتی ہیں۔ انسان کی باڈی کو وٹامن چاہیے، اللہ نے غذاؤں میں رکھے، سب انسان کو غذائیں نہیں ملتی ہے، کہتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ وٹامن ڈی آ جائے گا۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، اللہ تعالیٰ بار بار پہنچائے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیلے کھاؤ۔ میں نے کہا کیلے تو میں خود ہی کھاؤں گا، آپ دوائی بتائیے۔ کہنے لگا دوائی نہیں، آپ کیلے کھاؤ۔ وہ تو بہت بڑے ڈاکٹر تھے یہاں سری نگر شہر کے، اور یہاں کے ہزاروں ڈاکٹروں کا وہ استاد رہا ہے، گزر بھی گئے، بڑے دیندار انسان تھے۔ سری نگر شہر کے میں میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی تھے، جہاں کے بڑے استاد تھے، ہزاروں شاگرد ان کے رہے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ حج میں تھے۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ٹانگوں میں درد ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کیلا کھائیے۔ میں نے کہا دوائی چاہیے۔ کہنے لگا دوائی نہیں، کیلے کھاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی بات ماننی ہے۔ میں نے ایک کیلا صبح کھایا، ایک کیلا شام کا۔ وہاں مکہ مکرمہ میں ڈبل کیلا ہوتا ہے، یہاں کے کیلے سے ڈبل۔ دوسرے دن کہنے لگے کیا حال ہے؟ میں نے کہا درد کم ہو گیا، مگر مجھے پہلے سمجھائیے۔ کہنے لگے وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی تھی، کیلے سے وٹامن ڈی آ گیا برابر، تو درد ختم ہو۔ اللہ نے اس میں تو اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے، ضرورت کو پورا کرنے کا سورس بھی رکھا ہے۔ بس ٹھیک انسان کے اندر انسان کو ضرورتیں ہیں کچھ، مثلا بڑھاپے کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس کو کوئی کیئر کرنے والا ہونا چاہیے، وہ اولاد بنے گی۔ وہ اولاد کہاں سے آئے گی؟ کوئی نکاح کے ذریعے۔ جوانی میں اس کا خیال بھی نہیں آتا آگے مجھے کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کو خاندان چاہیے، اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے، خاندان چاہیے، اور خاندان نکاح سے بنتا ہے، نکاح کے بغیر خاندان نہیں بن سکتا، کوئی شکل ہی نہیں نکاح بننے، خاندان نکاح سے بنتا ہے۔ کیسے بنے گا؟ لڑکے کا لڑکے کا نکاح ہوگا، ابھی تک یہ اجنبی ہیں، ابھی تک کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، یہ ان کا نکاح ہو گیا، یہ خاندان ان کا سپورٹر بن گیا، یہ خاندان ان کا ہمدرد بن گیا۔ اس کے بعد اللہ ان کو اولاد عطا کریں گے، وہ بچہ جو ہے اس کو کہے گا یہ میرا باپ ہے، اس کو کہے گا میری ماں، اس کے بھائی کو کہے گا میرا چاچا، اس کے بھائی کو کہے گا میرا ماموں، اس کے بھائی کو کہے گا میری پھوپھی ہے، اس کی بھائی کے بہن کو کہے گا میری۔ تو نکاح کے نتیجے میں ایک آدمی باپ بن گیا، ایک عورت ماں بن گئی، ایک چچا بن گیا، ایک ماموں بن گیا، ایک پھوپھی بن گئی، ایک خالہ بن گئی، خاندان اسی کا نام ہے۔ اس لیے جانوروں میں کوئی خاندان نہیں ہوتا۔ جانور سے پوچھے گا کون سا سکوشی پتر، اگر وہ بات کرے گا وہ کہے گا تشیع جواب ٹھیک۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، تو نکاح کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کے جہاں تو نہیں، لیکن جب بڑے پیمانے پہ غور کرتے ہیں تو یورپ کی
بڑی کرائسس میں سے بڑا مسئلہ اس وقت وہاں یہ ہے کہ خاندان ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں نکاح کا سسٹم ختم کر دیا. وہاں تو لیونگ وداؤٹ ریلیشن، بغیر نکاح کی زندگی گزارو تو خاندانی وجود میں، تو وہی خطرے وہاں ہیں. خیر مجھے اس سے غرض نہیں ہے. نکاح کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتا ہے، نکاح کے ذریعے سے بڑھاپے کا سہارا ملے گا، نکاح ہی کے ذریعے سے انسان گناہ سے بچے گا، نکاح ہی کے ذریعے سے وہ سکون اور وہ محبتیں ملتی ہیں جو اس کے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں دیکھو گے دو محبت کرنے والے ایسے عجیب ہیں جیسے دو میاں بیوی. دو محبت کرنے والا باپ بیٹا بھی ہوتا ہے، بھائی بھائی بھی ہوتے ہیں، دوست دوست بھی ہوتا ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، سب محبت کرتے ہیں دو. لیکن دو محبت کرنے والی میاں بیوی بڑے عجیب ہیں کہ آج تک تھے اجنبی، جو ہے نکاح ہو گیا تو اتنے کلوز، اتنے قریب آتے ہیں کہ اتنا قریب کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا. ماں اپنے بیٹے کے قریب اتنا نہیں آ سکتی، بہن اپنی بہن کے قریب اتنا، کوئی کسی کے قریب اتنا نہیں آ سکتا. بیٹی اپنی باپ کے اتنا قریب نہیں آ سکتی ہے جتنا قریب انسان کا یہ دو میاں بیوی ہو جاتے ہیں. اجنبی تھے پھر میاں بیوی بن گئے تو کلو. تو نکاح ایک نعمت، نکاح ایک رحمت، نکاح ایک امتحان. اور نکاح میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں. نکاح میں ایک اخلاق کا بھی امتحان ہے، رویوں کا امتحان ہے، مزاج کا امتحان ہے، نہ جانے کس کس طرح کا امتحان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا مردوں کو بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے اور عورتوں کو شوہروں کے ساتھ کیا رویہ برتو گے، ڈیٹیل کے ساتھ. بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی مثال دے کر کہا، پہلے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا میں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا. خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کریں. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر انسانوں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. حدیث کلیئر ہے، حدیث کے الفاظ میں سناتا ہوں. لو کنت آمر احدا، اگر مجھے موقع ہوتا اور اگر اجازت ہوتی کہ میں کسی کو حکم کروں گا سجدہ کرنے کا، لامرت الزوجۃ ان تسجد لزوجها، میں زوجہ کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا احترام ہونا چاہیے بیوی کے دل میں اپنے شوہر کا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا مردوں کو کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن کہاں ہے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا. چاہتے حدیث میں، بخاری میں حدیث، اس نے اتفاق میں کل ہی پڑھ رہا تھا کیونکہ مجھے سبق پڑھانا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا لو احسنت الى احداهن دهرا ثم رأت منك شيئا تقول ما رأيت فيك خيرا قط، اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ زمانوں تک احسان کرتے رہو گے، پھر اگر کبھی تمہاری ایک چاہت وہ پوری نہ کر سکا تو تم کھٹ سے کہو گی تم نے آج تک میرے ساتھ کوئی خیر کیا ہی نہیں. جہاں کشمیر میں کہتے ہیں نہ کیا ہوش میں گھر جان بات آئے تن پر تم جو مصیبت، یہ جملے بولتے ہیں شوہر شہران ہو جاتے ہیں. ساری زندگی میں نے انہی پر لگا دی اور ایک ہی جملے میں سب صاف کر. عام عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے، عام عورتوں کی بات ہی نہیں ہے. سلطان جہانگیر، اکبر بادشاہ کا بیٹا، شاہ جہاں کا باپ، اورنگزیب کا دادا جہانگیر بادشاہ، اس کی بیوی تھی نور جہاں. جہانگیر بادشاہ نے سارا ملک ہندوستان اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس زمانے کا ہندوستان تھا ڈھاکہ سے لے کر کابل تک. ایک دفعہ نور جہاں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا آپ نے مجھے کیا دیا؟ اس کا سارا ملک دے دیا، اور کیا دے دوں گا میں تجھے، اور میرے پاس اب کیا ہے؟ لیکن بیوی نے کہا تھا نہ کیا دوں تجھ سے. معلومات کے لیے بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جہانگیر بادشاہ کی وفات کشمیر میں ہوئی. جہانگیر بادشاہ سری نگر میں مارا ہے لیکن دفن لاہور میں ہوا، اور یہاں سے اس کی لاش کو لے جایا گیا. اور جب اس کی انتڑیوں میں بدبو آنے لگی بہت زیادہ تو راجوری کے اندر اس کی انتڑیاں نکال کر کے وہاں دفن کی گئی تھی، اور وہاں قلعہ بھی بنایا گیا، اس کو چنگس کہتے ہیں. کشمیر کی تاریخ پڑھو تو راجوری میں جگہ ہے چنگس، وہاں جہانگیر بادشاہ کی انتڑیاں دفن کی گئی ہیں، اس پر قلعہ بنایا گیا. اورنگزیب عالمگیر وہاں آیا، کہا قلعے کے ساتھ مسجد بھی بناؤ، تو اسے خود وہاں اذان پڑھی اور نماز پڑھائی ہے راجوری کے پاس. تو اللہ کے نبی نے اور مردوں سے کہا کہ عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ تم کتنا ہی احسان کرتے رہو گے، کبھی نہ کبھی اس کے زبان پر آ سکتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. یہ اس لیے سمجھایا تاکہ تم تیار رہنا اس جملے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ریئیکٹ نہیں کرنا، برداشت کر لینا. غرض یہ کہ نکاح نعمت ہے، رحمت ہے اور امتحان بھی ہے.
نکاح کے مجلس میں ہم بہت ترغیب کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ جن کے نکاح ہو گئے ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اسلام کا حکم ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ تلخ باتیں سامنے آ جائیں تب بھی یہاں سے حسن سلوک کرو تو گھر بچے گا، اور اگر وہاں سے برا سلوک ہے یہاں سے یہاں سے برا سلوک وہاں سے ریئیکشن، تو برداشت کا مادہ اگر نہیں ہوا تو جناب والا خاندان بکھر جاتے ہیں۔ اگر ٹالرنس نہ ہوا، اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا، اگر کمپرومائز کرنے کا مزاج نہیں ہوا اور ٹکراؤ ہوا تو جناب مشکل ہے خاندان چلنا۔ اس لیے خاندان کو بچانے کے لیے، رشتہ کو آگے چلانے کے لیے بہت تلخ باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ شوہروں کے لیے بھی یہ حکم ہے اور بیویوں کے لیے بھی حکم ہے۔ شوہروں کے لیے حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو، تمہاری بیویاں کہنی چاہیے یا اللہ، جب کبھی وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے گی تو کہنی چاہیے یا اللہ جتنا اچھا میرا شوہر ہے ایسے ہی ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اور بیویوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی شوہروں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ برتیں کہ شوہر کہنا چاہیے یا اللہ جتنا اچھا میرا شوہر ہے ایسے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ مردوں اور عورتوں کے مزاج میں یہ بات ہوگی کہ وہ چاہے گا تبصرہ کرنا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی مرد اپنے بے تکلف دوستوں میں بات کرتا ہوا کہے گا میری بیوی کیسی ہے رویوں کے اعتبار سے، اور عورت اپنی سہیلیوں کو کہے گی میرا شوہر کیسا ہے۔ ثبوت بخاری شریف میں حدیث ہے، اور ایک اور کتاب ہے اس کو کہتے ہیں شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی کا مطلب ہوتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذاتی حالات یہ دنیا میں کسی کے نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز پر حدیث ہے اور وہ الگ جمع کی گئی ہے۔ شمائل ترمذی اس میں یہ بھی آتا ہے حضور کے ناک مبارک کیسی تھی، حضور کے کان مبارک کیسے تھے، حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، حضور آواز آپ کی کیسی تھی، جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، حضور کی گردن کیسی تھی، حضور کی جسم پر بال کتنے تھے کیسے تھے، حضور کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے، حضور کا کنگا کیسا تھا، وہ کنگے میں دانت کتنے ٹوٹ گئے تھے، حضور کا پیالہ کیسا تھا، ایک ایک چیز پر حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے سکالر جرمنی میں سیرت کے سیمینار میں تھے، ایک بہت بڑے سکالر جرمنی میں سیرت کے سیمینار میں تھے، اور باقی تمام لوگ جو تھے وہ غیر مسلم تھے، یورپین سکالر تھے۔ تو اس میں ایک سکالر نے ہنستے ہوئے کہا یہ مسلمان نبی کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو کیوں ہوتے ہیں اور مشتعل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم جب تمہارے نبی کے بارے میں کچھ بھی کہیں گے تو تم فوراً مشتعل ہو جاتے ہو، آپ ہمارے بارے میں کچھ بھی کہیے، ہماری آزاد رائے ہے۔ تو اس نے کہا آزاد رائے وہیں رکھو، اگر نبی کے بارے میں کہو گے میں گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں اپنی نبی کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا ہم مسلمان وہ ہیں ہم نے اپنی نبی کی نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہیں عربی میں، نالین مبارک پر۔ تو نالین مبارک پر 50 کتابیں کیسی لکھی گئی، کیا کیا ان میں لکھا گیا ہوگا، کتنا ریسرچ ہوا کس پر، نالین پر۔ تو مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہے جیسے دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، کسی کو کسی سے ایسی محبت نہیں جیسے ایمان والے کو اپنی نبی سے ہوتی اور ہونی بھی چاہیے۔ انسانوں کا معاملہ تو بہت بڑا ہے۔ بخاری شریف کی شرح جس شخص نے لکھی ہے اس کا نام ہے علامہ ابن حجر، اور وہ فلسطین کے رہنے والے تھے، مگر زندگی میں انہوں نے گزاری ساری کی ساری قاہرہ مصر میں، اسے وہیں بیٹھ کر انہوں نے فتح الباری لکھی، وہ بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح بنی جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ قاہرہ مصر کے اندر ایک عیسائی نے حضور کی ذات میں توہین کی، تو وہاں اس محل کے اندر کتا باندھا ہوا تھا، اس کتے نے رسی کاٹی اور عیسائی کو یہاں سے پکڑا، لوگوں نے کتے کو چھوڑایا، کہا یار تم نے نبی کی توہین کی، کتے کو بھی محسوس ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں، اتفاقاً میں جو ہاتھ چلا رہا تھا تو کتے نے سمجھا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرے گا، اس لیے مجھ پر حملہ کیا۔ وہ جو مسلمان جس کو یہ بات کر رہا تھا اس نے کہا نہیں، جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا ہمیں نبی کی توہین، تم کر کے دیکھو۔ پھر کتے کو باندھا گیا، اس نے پھر حضور کی شان میں توہین کی، کتے نے پھر یہاں سے پکڑا۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے جس نے بخاری شریف شرح لکھی ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ شمائل ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کون سی حدیث؟ بخاری میں بھی، شمائل ترمذی میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک جگہ پر 11 عورتیں بیٹھی تھی اور وہ 11 عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں تبصرہ کر رہی تھیں۔ 11 عورتوں کی کہانی، ایک عورت کہتی میرا شوہر ایسا،
दूसरी कहती है मेरा शौहर ऐसा है, तीसरी कहती है मेरा शौहर ऐसा है। कुछ औरतों ने अपने शौहरों की तारीफ की, कुछ औरतों ने अपने शौहरों की खराबियां बयान की, कुछ औरतों ने अपने शौहरों के बारे में ऐसे जुमले बोले कि कुछ नहीं पता चलता है ये तारीफ कर रही है कि ना मजम्मत कर रही है। मतलब सुच अन किस्म जुमले वो तारीफ भी बन सकती है, मजम्मत भी बन सकती है। जैसे यहाँ की कोई औरत कहेगी खानदार क्यों चाहिए, तब ना कहे परवाही कुछ चीज। अब इसके दो माना है, हमको फाके लग रहे हैं तो मिशन परवाही, हम बीमार हैं तो मिशन परवाही, ऐसे मुसीबत मिशन परवाही, तो ये मजम्मत हो रही। दूसरे जनाब हम कुछ भी करें तो मिशन ग्रहणी मिशन परवाही में या लक्षण में खुश, ये कैसा खुश का तो मिशन कोई परवाही, तारीफ भी बन सकती। तो ऐसे कुछ औरतों का ऐसे ही जुमले हैं, हम जब उसको पढ़ते हैं या समझाते हैं लड़कों को, तालिब इल्मों को, तो सोचते हैं इसको हम तारीफ के खाते में लाएंगे क्यों। तो जब उस जमाने की औरतें अपने शौहरों पर तबसरा, और ये सारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह का कमाल क्या है, ये सारी रुदात उन्होंने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई कि या रसूल 11 औरतें बैठी थी, वो 11 औरतें अपने शौहरों के मुताबिक तबसरे कर रही थी। पहली ने ये कहा, दूसरी ने ये कहा, तीसरी ने ये कहा, बिट बाय बिट अल्फाज के साथ सुनाया, लफ्जों के साथ सुनाया, लफ्ज में भी चेंज नहीं होने दिया। ये कमाल था आयशा। जब उस जमाने की औरतें अपनी सहेलियों के साथ तस्करा करती हैं, तो आज के जमाने में औरतें भी कर सकती होंगी अपनी खास सहेली के साथ। तो शौहरों का रवैया इतना अच्छा होना चाहिए कि जब ये खातून अपनी सहेली को कहे कि मेरा शौहर, तो तारीफ करनी चाहिए। और बीवी का रवैया शौहर के साथ ऐसा होना चाहिए कि अगर शौहर अपने बेतकल्लुफ दोस्त से तबसरा करते हुए कहे यार आपकी अहलिया ठीक है आपके साथ, कहे यार रहमत है मेरे लिए, नेमत है, अल्लाह का फजल है, यूं कहना चाहिए कम से कम। ये है मीटर है मुश्किल मगर मीटर चाहिए, मीटर है कौन बदले। निकाह के मजलिस में एक मैसेज यही देना होता है। और निकाह के मजलिस का दूसरा अहम तरीन मैसेज ये है कि जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं वो अपनी जवानी की हिफाजत करें, और अगर अपनी जवानी की हिफाजत की है अब तक तो बहुत ही मुबारक, तुमको मेडल अल्लाह की तरफ से मिलेगा, अल्लाह के नबी की तरफ से। बुखारी में हदीस है, सब आतुन 7 इंसान क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे, अल्लाह के साए के नीचे होंगे। एक हदीस, अर्श के साए के दूसरी हदीस, और उसमें दूसरे नंबर पर वो जवान जिस जवान ने बुराइयों से अपने आप को बचाया होगा और अल्लाह का हर हक फर्ज अदा किया होगा। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने जवानी में गुनाह से अपने आप को बचाया। जवानी में गुनाहों से अपने आप को बचाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल, और जिसने अपने आप को बचा लिया उसको बहुत ही ज्यादा मुबारक। तो निकाह के मजलिस का मैसेज उन तमाम जवानों के लिए जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं, अपनी हिफाजत करो, और जब तुम हिफाजत में कामयाब हो जाओगे तो जिस दिन तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हारी नई जब इज़्तिवाजी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी तो कामयाब हो जाएगी और खुशियों से भर जाएगी। निकाह के मजलिस में दोनों फरीक होते हैं, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। आमतौर पर कश्मीर में यहाँ तो निकाह पढ़ा जाता है, कभी कभी दूल्हा नहीं होता है, लेकिन हुस्न इत्तेफाक है पिछले जुम्मा में यहाँ निकाह मजलिस में आया था तो जैसे महाराज मौजूद, और आज भी जब निकाह की मजलिस हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह महाराज मौजूद है, दुल्हा मौजूद है, लड़की की तरफ से इजाजत दी जाती है। इस इजाजत देने से हर मुसलमान को समझना चाहिए ये दुनिया में प्रोपेगेंडा है, इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, ये सब धोखा है, सब धोखा है। असल में मसला क्या है दुनिया वालों को? दुनिया वालों का मसला ये है, वो ये चाहते हैं कि हम में से हर इंसान हर औरत तक पहुंच जाए, कहीं हमारे रुकावट ना हो, ताकि आजादी इस्लाम और ज़ामान त्रायो गियाना आज दियो हर एक जनानता बात, यह है मतलब इसका। ठीक नाम रखा है औरतों की आजादी का, जाहिर से हमसे गुलाम बन रही थी, गुलाम नहीं, हमारी औरतें हमारे घरों में ऐश की जिंदगी गुजारती है, ना उनके कमाने की जिम्मेदारी, ना उनको कुछ भी जिम्मेदारी। अब अगर औरत नहीं चाहती है घर में रहना और वो चाहती है बाहर आना, तो सूरत हाल क्या बनी? औरत होटलों में अजनबी की खिदमत करेगी, उसको फख्र समझेगी, और घर में अपने बाप, अपनी माँ, अपने शौहर, अपने ससुर, अपने बच्चों की खिदमत को समझती है इसे जुल्म तस्मस। वहां लोगों के बेड साफ करेगी 5 स्टार होटलों में, उसको फख्र समझेगी। एयर होस्टेस बन करके लोगों की खिदमत करेगी चाय ट्रे ले लेकर के, उसको फख्र समझती है। और अपने घर वालों के लिए अगर यही काम करेगा तो नहीं गोरी की, लेकिन बहुत देर के बाद ये समझ में आता है, खासतौर पर यूरोप वालों को समझ में आता है, क्योंकि वो उस जिंदगी को झेल करके तंग आ चुके हैं, और उस जिंदगी को झेल कर उनकी किस्मतें कैसे लूटी हैं। जनाब जितनी औरतें जॉब करती हैं जिंदगी में कभी न कभी उनको सेक्सुअल हैरासमेंट का सामना लाजिमन करना पड़ता है, ये तो डाटा बना हुआ है। तो इस्लाम ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया,
ان کی عصمت کا تحفظ، ان کی اخلاق کا. اسی لیے اسلام نے کہا عورت کا نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت خود اجازت نہ دے. باپ بھی اجازت لینے پر مجبور ہے، باپ کو بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ اب اس کیا پاسبل، میں یہیں سے نکاح کر دیتا ہوں. نہیں، لڑکی سے اجازت لینی پڑے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر، میرے والد میرا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں، میں رضامند نہیں ہوں، کیا وہ مجھ پر جبر کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں کر سکتا، اس کا جبر تم پر نافذ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لڑکیاں اٹھیں اور خود بخود جہاں چاہے وہاں نکاح کریں، جیسے لو میرج کا فتنہ شروع ہوا ہے. نہیں، اس کے لازمی منع، لڑکی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. یہ جو یہاں فتنہ شروع ہوا ہے، آج ہی لڑکے نے مجھے فون کیا، کہا جناب میرا رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی، میں نے اوکے کر دیا، گھر والے بہت خوش تھے، لڑکی کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے، اور بہت خوش تھے دونوں طرف سے بہت. تو مجھے فون آ گیا، جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات پچھلے 4 سال سے ہیں. میں حیران ہو گیا. میں نے لڑکیوں کو فون کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں، یہ نہیں ولی. میں نے کہا صحیح صحیح بتاؤ. اس نے کہا ہاں صحیح. اب لڑکا مجھ سے پوچھا تھا میں کیا کر رہا ہوں، میں تو فوراً ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دو کہ تمہاری بیٹی کا معاملہ یہ ہے. کاش یہاں کی تمام بیٹیوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ اس چکر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. تمہاری کچی عقلیں، تمہاری نادانیاں، تمہاری کچی سوچ تم کو برباد کر کے رکھ دے گی. وقتی طور پر تو تم کو ورگلا کر کے پھنسا لے گا، اور اس کے بعد نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا، اور اس کے بعد اگلی زندگی تمہاری برباد ہوگی، اور ہوتی بھی ہے. چنانچہ ہم نے برباد شدہ عورتوں کا حال دیکھا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے جناب وہ خود کا کیا ہوا پاؤں نے اس کو نطفہ کیا کرا. ایک طرف سے لڑکے اور لڑکے کو اختیار نہیں دیا خود ہی کرو، دوسری طرف ماں باپ کو اختیار نہیں دیا کہ جبر کرو. ماں باپ بھی رضامند ہونے چاہیے، اولاد بھی رضامند ہونے چاہیے. بیلنس کیا اسلام نے، اور اتنا شاندار بیلنس، اس سے زیادہ بیلنس نہیں کیا جا سکتا. نکاح میں اسلام نے مہر لازم کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، صرف اسلام میں. اور مہر کتنا؟ جواب ہے جتنے آپ کی مالی پوشن ہوگی. اپنی مالی پوشن کو سامنے رکھ کر کے مہر رکھو. مجھے یاد ہے میں نے بانڈی پور میں نکاح پڑھا دن کے 10-11 بجے، 3000 مہر، اس میں بھی لکھا بقایا آئندہ ادا ہوگا. اسی دن میں یہاں سری نگر آیا، نکاح پڑھا، 30 لاکھ مہر اور ادا شدہ. میں حیران ہوں گا، میں نے کہا وہ بھی منظر تھا اور یہ بھی منظر. وہاں 3000 مہر وہ بھی بقایا، اور یہاں 30 لاکھ روپے مہر سری نگر میں نے نکاح پڑھا اور انہوں نے لکھا ادا. میں نے سوچا اسلام کی رحمت ہے یہ. وہ بیچارے اسی سطح کے تھے، اسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی سطح کے. اسلام نے کہا ٹھیک ہے. اگر اسلام مہر طے کر دیتا، اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل تھا، ایک ڈیجٹ بول دیتے. جیسے کہ 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو، تو 5 اور 3 جب نبی بول سکتا ہے تو اب نبی کے بولنے میں کیا مشکل تھا. 100، 1000، 500، 10,000، جو بھی ایک ہی ڈیجٹ بولنا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بولا. کیوں؟ اسلام کی مہربانی یہ ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ہے. اللہ جانتے تھے کہ میرے بندوں میں، اور اللہ کے نبی بھی جانتے تھے میری امتیوں میں ایسے بھی ہوں گے جو نہیں ادا کر سکیں گے، غربتوں بھی ہوں گے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، بخاری میں حدیث ہے، جناب اور تشریف فرمائے، ایک خاتون آئی، اس نے یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. عورت نے ڈائریکٹ کہا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ویسے عورت تو کبھی نہیں کہے گی کسی کو میں چاہتی ہوں آپ سے نکاح ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کی ذات تھی ہی ایسی، وہاں کوئی بھی کہہ سکتا تھا. خیر اللہ کے نبی ایسا نے تھوڑی دیر سوچا، فرمایا میں نہیں کر سکتا، انکار کر دیا. وہ عورت مایوس ہو کے بیٹھ گئی. اتنے میں ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے. آپ نے فرمایا کب مسلمان ہوئے ہو؟ اس نے بتایا ابھی چند دن پہلے. فرمایا اچھا. انہوں نے کہا یا رسول میں ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوا ہوں، نکاح کی ضرورت ہے، اس کا میرے سے نکاح کر دیجیے. آپ نے فرمایا مہر کیا دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ مہر لانا پڑے گا. ولو خاتم من حدید ان کا لفظ ہے، بخاری میں حدیث ہے نکاح کے چپٹر میں. ولو خاتم من حدید، چاہے تم لوہے کی انگوٹھی لاؤ، کوشر بننا سے واجب کھڑوئی آن مگر آن، ٹوٹی ہوئی انگوٹھی لاؤ، لوہے کی لاؤ مگر لاؤ. وہ بیچارہ نکلا،
ایک سے بھی کہا, دوسرے سے بھی کہا, تیسرے سے بھی کہا, کہیں کچھ نہیں ملا. کیونکہ مدینہ شریف میں وہ نیا نیا آیا تھا, مسلمان ہوا تھا, ذاتی پیسہ اتنا نہیں تھا, جان پہچان زیادہ نہیں تھی. جن کے ساتھ جان پہچان تھی وہ کوئی ہیلپ نہ کر سکے. واپس آ کر کہنے لگے ایسا کچھ بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ. آپ نے فرمایا مہر کے بغیر کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چادر لپیٹی ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک چادر لپیٹی ہے. انہوں نے کہا اس کے 2 پیس کروں گا, آدھا پیس میں مہر میں دوں گا, آدھا پیس میرا رہے گا. آپ نے فرمایا اس صورت میں یہ آدھا پیس نہ تمہارے استعمال کا رہے گا نہ اس کا استعمال کرے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا, اس لیے یہ مہر نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے تم نے اسلام قبول کیا تب سے اب تک تم نے قرآن یاد کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ, میں نے فلانی سورت زبانی یاد کی, میں نے فلانی سورت زبانی یاد کی, میں نے فلانی سورت زبان یاد کی. ٹھیک. آپ نے فرمایا اتقرؤھا من ظہر غنم, زبانی پڑھ سکتے ہو؟ قال نعم یا رسول اللہ انی قرأت سورۃ کذا سورۃ کذا سورۃ کذا, میں نے فلاں فلاں صورتیں یاد کر لی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہی صورتیں اس خاتون کو یاد کرا دینا, وہی تمہارا مہر. بخاری میں حدیث. تو غرض یہ کہ اسلام کی مہربانی یہ ہے کہ وہ چھوٹ دے دی اس میں, جتنا تمہاری مالی گنجائش ہوگی اتنا مہر رکھ لینا, لیکن جو مہر رکھو گے وہ ادا کرنا, اور ادا کرنے کے بعد واپس مت چھیننا. یہاں کے سماج میں جب آپ اندر جا کر کے دیکھیں گے تو کتنا ظلم ہوتا ہے اس بارے میں. بے شمار لوگوں کا مہر بقایا, وہ مر بھی جاتے ہیں مہر بھی بقایا, اور بے شمار لوگ مہر ادا کرتے ہیں بعد میں چھین لیتے ہیں. ٹھیک. ابھی کل ہی ہمارے یہاں مسئلہ تھا کہ مسئلہ نہیں واقعہ میں نے سنا اور میرے جاننے والوں میں, کہنے لگے جناب فلاں رشتہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگا لڑکا ڈرگس کرتا تھا. پھر کہنے لگا ڈرگس بھی کرتا تھا, لڑکی کا سارا زیور کھا گیا, اس کا مہر چھین لیا اور وہ سارا ختم کر چکا, وہ خالی تھا, اور افسوس طلاق بھی ہو گئی. بڑی مشکل سے لڑکی کو اس سے آزاد کرا لیا گیا. تو مہر دینے کے بعد پھر واپس لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لڑکی کی پراپرٹی ہے, لڑکی کی پراپرٹی ہے. اس سلسلے میں بس میں ایک واقعہ سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے دینی مزاج کیا ہوتا ہے, دینی مزاج. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں, کوئی شک نہیں. مولانا انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر دین کا مزاج پیدا کرنا ہو تو مولانا تھانوی کے پاس جاؤ. اور حضرت تھانوی کہا کرتے تھے کہ مولانا انور شاہ صاحب کے علم کا میں پریشر محسوس کرتا ہوں. پھر ایک مرتبہ مولانا انور شاہ صاحب کا سبق پڑھا رہے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی ان کے سبق میں آ کر بیٹھے, تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا انور شاہ کے ایک ایک جملے پر میں ایک ایک کتاب لکھ سکتا ہوں. ایسا علامہ انور شاہ صاحب بولا کرتے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے سر آفتاب احمد, وہ آئے دیوبند, مولانا انور شاہ صاحب کے سبق میں بیٹھے, تو جب واپس نکلے کہنے لگا آج مجھے سمجھ میں آیا, آکسفورڈ میں جب ہم لیکچر سنتے تھے تو اتنا عالمانہ لیکچر وہ بھی نہیں ہوتا تھا جتنا یہاں آج میں نے سنا. یہ آفتاب احمد صاحب نے کہا تھا, جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے یا بیٹے تھے, پوتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ. مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہمارا نکاح ہوا ہے, میں مہر ادا نہیں کر سکا, اور ادا کر نہیں سکا تو لہذا میں زندگی ساتھ نہیں گزارنا چاہتا. بیوی نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. بیوی نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہنے لگا مہر آپ کا بقایات ہے, اور بقایا ہے اس وجہ سے میں اس کے بغیر نکاح نہیں, زندگی نہیں گزارنا چاہتا. بیوی نے کہا پھر دے دو. مولانا نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. بیوی نے کہا جب ہے نہیں تو بات کیوں اٹھائی؟ کہنے لگا بات اٹھائی اسی لیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ دے دو مہر. انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. کہنے لگا پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا اب درخواست یہ ہے کہ یہ جو مکان میرا ہے یہ آپ مہر میں قبول کر لو. بیوی نے کہا بہت اچھا, میرا مہر تو بہت کم تھا, مکان تو بہت زیادہ ہے, اچھا ہے سارا مہر. کہنے لگا بہت اچھا, مکان لے لیا آپ نے؟ کہنے لگا آپ نے مہر وصول کر لیا؟ کہنے لگا وہ نکل گیا باہر, تاکہ بیوی سمجھے کہ آج کے بعد مکان میرا ہے. جب وہ باہر نکل گئے, باہر سے ٹھک ٹھک کر کے آواز کرتے ہیں اندر آنے کی اجازت ہے, مکان آپ کا. بیوی نے کہا آ جائیے. آ گئے اندر. اندر آنے کے بعد کہا میرا مہر ادا ہو گیا؟ کہنے لگا جی ادا ہو گیا. میں بری ہوں اب؟ کہنے لگا ہاں بری ہے. مولانا نے سوچا رہنا اسی گھر میں ہے, میرا مکان ہے تب بھی رہنا دونوں کا, آج کے بعد ان کا تب بھی رہنا دونوں کو, فرق کیا پڑے گا؟ یہاں تک تو آسان تھا. اس کے بعد مولانا نے کہا اب سنو اصلی بات, اور وہ یہ ہے کہ میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام بھی کرو, رہائش کا انتظام بھی کرو.
میرے پاس مکان تھا وہ تو میں بیوی کو مہر میں دے گیا، اب میرے پاس مکان نہیں ہے اور مجھے اپنی بیوی کو مکان میں بسانا ہے، لہذا میں نے کر رہا ہوں مارکیٹ میں کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈوں گا، اور یہ مکان آپ کا ہے، آپ چاہے کسی اور کو کرائے پر دے دو چاہے بیچ دو۔ اب مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹ میں جا کر کہیں اور مکان ڈھونڈوں گا، میں آپ سے ریکویسٹ درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس میں بسا سکوں۔ تو بیوی کہتی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ چکر کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں بتا رہا ہوں شریعت، مکان ہے آپ کا، آپ کسی اور کو کرائے پر دیں گے آپ کو بڑا آمدنی آئے گی، آپ مجھے کرائے پر دے دو، میں آپ کو مکان پیسہ ادا کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے اپنی بیوی بسانی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی بیوی؟ انہوں نے کہا میں اور کون سی بیوی؟ جناب والا ساری زندگی مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرایہ دیتے رہے، یہ ہے مزاج۔ بہرحال نکاح کے مجلس میں مہر کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مہر جتنا ہوگا ادا کر دیں، اور ادا کر دیا گیا ہو تو بعد میں واپس نہیں لینا ہے۔ یہاں کشمیر میں مہر کے علاوہ لین دین کا رواج ہے، بہت بہتر ہے وہ لین دین کے بعد ختم کر دیا جائے، جو کچھ دینا ہو مہر میں دے دو، لیکن اگر مہر کے علاوہ کچھ اور چیز دی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا لڑکی والوں نے کہا اتنا مہر رکھیے، انہوں نے کہا بہت اچھا اتنا مہر دیں گے، اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کچھ اور بھی دیں گے۔ وہ جو اپنی سے مرضی سے کچھ اور لا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ اور دے رہے ہیں، اسلام اس کا حکم بھی نہیں کرتا، اسلام اس کو روکتا بھی نہیں، لیکن جب آپ کچھ اور لا رہے ہیں تو اس کو فتنے کی چیز نہیں بننے دینا ہے۔ فتنے کی چیز کا جب ہم اس کو دیں گے تو کچھ پتہ نہیں یہ ہے کیا، بتاتے بھی نہیں یہ ہے کیا، اور آگے چل کر جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو بہت مشکلات ہوتی ہے۔ مفتیوں کے بس میں بھی حل کرنا نہیں ہے، یہ مسجدوں کے ذمہ داران کمیٹی والے ہوتے ہیں، بعض ان سے کہتے ہیں ایسی تو خاص کر کے ان کا نمبر عشاء، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے عشاء میں یہ بھی سن کے مس۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ یہاں ہمارا ادارہ ہے المحمود میں فیصلہ کر رہا تھا، ہم فیصلہ کر رہے تھے، اسی شہر کے لڑکا اور لڑکی تھے، ٹھیک ہے، اسی شہر کا لڑکا لڑکی، مہر تھا 15 لاکھ روپے، وہ تو ادا ہوا تھا، اب مہر کے علاوہ تھا 2 یا 2.5 کروڑ روپے کے جیولری، 2 یا 2.5 کروڑ روپے کے زیورات جو شوہر نے دیے تھے بیوی کو، اور اب نکاح ٹوٹ رہا تھا بلکہ طلاق بھی ہو گئی تھی۔ شوہر کہتا تھا وہ مجھے واپس کر دو، بیوی والے کہتے تھے جب اس وقت دیا تھا تو آج واپس کیسے جائے گا، اسی میں تنازع تھا۔ شوہر کہتا تھا سو تھان کر اسے دیو سے میں واپس، وہ کہتا تھا اس کا مہر جتنا تھا وہ میں نے دیا ہے باقی مجھے واپس کر دو۔ لڑکی والے کہتے تھے جب آپ نے اس وقت دیا تو آج واپس کیا ہے، اب کہتے تھے شریعت جو فیصلہ کرے گی وہ۔ تو خیر اس کا مسئلہ کا کیا ہوا مجھے وہ نہیں بتانا ہے، مجھے یہ سمجھانا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو دیں گے تو اس کو فتنے کی چیز مت بننے دو، اس کو صاف صاف کہو جناب یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے تو وہ مالک بن گیا، اور اگر گفٹ نہیں دینا ہے تو پھر کو یہ ہماری طرف سے آپ کو استعمال کرنے کے لیے ہے، جب تک یہ خاتون چاہے گی استعمال کرے گی، جب شوہر کو مجبوری ہوگی اپنی چیز واپس کرے، اس صورت میں لڑکی والوں کو ذہناً تیار رہنا ہے کہ جب چاہیں گے اپنی چیز واپس لیں گے اور ہمیں فوراً واپس کر دینا ہے، کیونکہ یہ صرف یوزنگ کے لیے ہے۔ اپنے معاملہ صاف رکھنے چاہیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار تھے، پیاس لگی، ان کے صاحبزادے ہیں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے لکھا واقعہ، کہا موری تقی پانی لاؤ میرے لیے، وہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر آیا، پلایا، فرمایا گلاس واپس لے جاؤ، انہوں نے گلاس نہیں رکھا، تھوڑی دیر میں کہا میں نے کہا نا گلاس واپس لے جاؤ۔ تو مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح سے تجربہ تھا، ابا جان کا روٹین اگر غیر معمولی ہوتا تھا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی تھی، میں فوراً چوکنا ہو گیا کہ ابا جان اتنی سختی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں گلاس واپس لے جاؤ، 2 مرتبہ کیوں کہا، تو اس میں کوئی وجہ ہوگی۔ تو میں نے پوچھا ابا جان آپ اتنی سختی کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ یہ گلاس کچن کا گلاس ہے، اور کچن کی تمام چیزیں تمہاری والدہ کی ہیں، اور اس کمرے کی تمام چیزیں میری ہیں، اس میں کتابیں ہیں، اگر یہ گلاس یہی رہا اور میری وفات ہو گئی تو کل کو یہ گلاس میری وراثت بن کے تقسیم ہوگا، حالانکہ اس کا مالک تمہاری ماں ہے، اس لیے فوراً اس کی چیز واپس پہنچا دو۔ اللہ، معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ ابھی کچھ پچھلے سال جب ان کے صاحبزادی کی وفات ہوئی، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے نے الماری سے عطر کی شیشی نکالی، فرمایا دیکھو تمام لوگوں کو اس عطر کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، یہ ابا جان کی عطر ہے، یہ مال وراثت ہے، آدھی عطر کی شیشی تھی، کوئی استعمال نہیں کرے گا، یہ مال وراثت ہے، پھر فرمایا دوسری شیشی میری ذاتی ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو معاملات اتنے صاف ہونے چاہیے۔ یہ سن کر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں دین چاہیے سخت، جواب دین سخت نہیں ہے، دین اصول ہے، اصول جیسا ہوگا ویسے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، اگر کسی کمپنی نے کسی فورم نے سخت اصول بنائے ہیں، وہاں کیا کہیں گے،
जनाब रूल स्ट्रिक्ट, और जब इस्लाम हुक्म देगा कहने लगा इस्लाम बहुत सख्त। अजीब बात है, इंसानों के बनाए हुए रूल अगर सख्त होंगे कहेंगे जनाब रूल स्ट्रिक्ट यानी हम फॉलो करेंगे, और अगर इस्लामी को हुक्म दिया तो उन्हें इस्लाम से यूं सख्त यूं गुस्सा। अपने मिजाजों को सही करने की जरूरत है। बहरहाल इस्लाम कहता है महर के अलावा अगर तुम्हें कोई चीज देनी है, या तो साफ साफ कहो ये गिफ्ट है, या साफ साफ कहो ये आरियत है, आर्जी है, इस्तेमाल करने के लिए, जब चाहे अपनी चीज वापस लेंगे। दोनों जहन तैयार होने चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। बस आखिरी बात यह है कि लड़की से इजाजत लेकर के वकील आता है और गवाह होते हैं। वकील महरम होना चाहिए। बाद दफा जहां गैर महरमों को वकील बनाते हैं। हमारी वो बेटियां उस वक्त दुल्हन बनी हुई होती हैं, सजी सजाई होती है। अब अजनबी आदमी को हम बैठेंगे, जाओ जी। इसके साथ ही यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है, क्या साहब, मैरिज हालों में निकाह होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद एक सिलसिला और शुरू हो गया, अब डाइस बनेगा, डाइस पर दुल्हन को बिठाएंगे, उसके बाद लड़का भी साथ में बैठेगा, उसके बाद फिर इमाम साहब आएंगे, दो लड़की से पूछेंगे अब थूकनाओ इसारतन निकाह। ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, वो डाइस बनाएंगे और डाइस बना करके फिर आगे आग जलाएंगे, फिर दोनों को उठा करके वो आग के तरफ चढ़कर उनको मुसलमान ऐसा कहेंगे हम भी करेंगे। इसका नाम रखा गया इसालत। इसाले ये नहीं है ऐसा। इसालत निकाह का मतलब होता है निकाह की मजलिस में दुल्हा मौजूद होगा। ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बेटी को बिठा रहे हैं, सबको नजारा करा रहे हैं, ये हमारी बेटी है जो दुल्हन बन रही है। तो गैरतें जब मिटती हैं तो बाद में ये भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। कल मुझे एक खातून फोन कर रही थी, कहती थी जी जहां मेरा रिश्ता होने वाला है लड़के वाले मेरा फोटो मांग रहे हैं। मैंने कहा तो अब क्या क्यों? कह लगा मैंने आज तक जब से मैं बालिग हुई हूं किसी अजनबी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, मैं फोटो नहीं दे सकती। मैंने कहा मुबारक। कहते जब से भी बालिग हुए मैंने किसी अजनबी को अपना चेहरा नहीं दिखाया है, मैं फोटो नहीं दे सकती, आप मुझे फरमाएं। मैंने कहा बहुत मुबारक। करना होगा रिश्ता, उनको कहें लड़की अपनी खातून को भेजें, अपनी औरतों को भेजें, और भेजने के बाद फिर इसमें हो सकता है एक सवाल पैदा हो जाए, इस्लाम तो इजाजत देता है लड़के को देखने की, जहां इस्लाम इजाजत देता है, बस इसका मतलब थोड़ा ही है कि हम इस्लाम अपनी बेटियों को भेजेंगे पार्कों में, जाओ अपने लड़कों के साथ पहले तुम दरबार करो, उसके बाद डिसाइड करो तुम्हें करना है या नहीं करना। वो नहीं, इस्लाम लड़कों को देखने की इजाजत देता है, उसका एक तरीका है, वो तरीका सीखना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि लड़कियों को कहेंगे जाओ पहले तुम्हें पसंद करेगा तो कबूल, रिजेक्ट करेगा तो आ जाओ वापस, फिर दूसरा आएगा तो शोपीस बनाकर थोड़ी लड़कियों को दिखाना है। गलत है वो तरीका। इस्लाम इस्लाम है, अगर हलक से नहीं उतारता है तो इस्लाम के उसूल नहीं बदलेंगे। लोग बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, नताइज उसके बुरे निकलेंगे, लेकिन इस्लाम इस्लाम है। 12 निकाह की इस मजलिस में दोनों मौजूद हैं, लड़की की तरफ से वकील भी होगा, गवाह भी होंगे, वह सामने आ जाएं और उसके बाद फिर हम निकाह मुकम्मल करते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि डॉक्टर मुश्ताक साहब की बेटी के साथ निकाह होने वाला है, डॉक्टर अंजर, जो डॉक्टर अंजर हमारे हमजुल डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब के साहिबजादे हैं। बहुत अच्छा। बच्ची की तरफ कुछ वकील वो ठीक क्या नाम गौहर मुश्ताक। आपका निकाह मैंने तो नहीं पढ़ा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, घर में हाँ सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वकील या बाप बनेगा या भाई बनेगा या चचा बनेगा या मामू बनेगा। ठीक, आपने इस बेटी से इजाजत ली है, आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या बोला? हमने पूछा कि आपका निकाह मजलिस में फलाने लड़के के साथ होगा, आपने ये जुमले बोले, कश्मीरी में बोले या उर्दू में? कश्मीरी में। उस बेटी ने ये सब कुछ सुना, बहुत अच्छा, खुशी के साथ उन्हें जवाब दिया, हाँ कहा, ठीक है, सर से कहा या जुबान से? जुबान से भी कहा। बहुत अच्छा, सर से भी कहा। ये कैसा है, माना तिशा सही गवाह को शोसमुत तुज मौजूदगी मज तमो प्रुसमुत तम इजाजत दितमुत दयम गवाह कुस बहुत खूब। महर का तस्करा वहां बेटी के साथ हुआ, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो ये उन्होंने लाया होगा वो सारा महर, उसकी मालियत तकरीबन इतनी। उस लड़की ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, आपको भी तस्लीम है। बहैसियत वकील कह सकते हैं नहीं, बहैसियत वकील आप कह सकते हैं हाँ। ये सारा डिपेंड है इस वक्त आप पर,
وکیل سمجھے کہ اس کی ذمہ داری کتنی ہے. آپ کے ہاں کہنے پر نکاح ہوگا، وہ لڑکی اس کی بیوی بن جائے گی، اور آپ کے رک جانے پر نکاح رک جائے گا. تو وکیل کی اتھارٹی ہے. وکیل کیسے بنے دونوں زانوں پر کی بڑی ذمہ داری ہے وکیل کی. ہم یہی شہر میں تھے ایک نکاح کے مجلس میں، یہی شہر میں ہمارے رفیق محترم تھے، وہ نکاح پڑھ رہے تھے، وہ تو اس مجلس میں بھی ہے. خاندان والوں نے ایک بزرگ انسان کو لایا، یہاں کو وکیل. جب مفتی صاحب نے ان سے پوچھا تو چھوا لڑکی ہندا وکیل جناب تم بچی کیا ناو تو کیا سے تم ناو بکون بچی. مفتی صاحب نے کہا آپ کو نہیں معلوم نام دپن نبشن ذہنس من کس بچی چی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ نے لڑکی سے اجازت لی ہے؟ اجازت کو میں کہا چون اجازت. اس نے کہا پھر آپ وکیل کیسے بن گئے؟ کہنے لگا بس خاندانس من زیوٹ یمو ون ژٕ گوکھ وکیل باسط بشیر من تو معاون موقع طور پر. وہ مفتی صاحب بڑے گرم ہے، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے اور جا کر اجازت لے کر کے آؤ. تو وکیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس لڑکی کی طرف سے، اور یہ ہوائی بات نہیں، بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اور ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے جو وکیل ہے وہ اس نکاح کی وکالت میں بہت نازک جگہ پر کھڑا ہے. وہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل تھے خود حضرت فاطمہ کی طرف سے، اور خود نکاح پڑھ رہے تھے، وہ خود وکیل. بہرحال تو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی. ڈاکٹر عبدالمجید صاحب جو کچھ یہ باتیں طے ہوئی ہیں، تسلیم ہیں. آپ کی طرف سے جو کچھ لایا گیا ہوگا وہ سارا مہر میں ہے. جو کچھ ان کی طرف سے لایا گیا ہوگا اس کی مالیت انہوں نے آپ کو بتائی ہوگی، وہ مہر میں. آپ کا اس کے علاوہ اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ نہیں. آپ کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے؟ نہیں. ان لڑکے والوں کی طرف سے آپ سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہوئی؟ نہیں. یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، مگر اب اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ جناب والا یہاں کے حالات بھی بگڑ کرتے، اب نوبت یہاں تک آئی کہ لڑکے والے بھی مطالبہ کرتے ہیں ایسا بھی. اور میرے سامنے ایک بہت افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا، بعد میں اس کا نکاح ہوا. اسلام کہیں باہر قبول کیا تھا، یہاں کی تھی بھی نہیں. وہ نکاح کو اسلام کو ہوتا، اور اس کے بعد پھر اس کا شوہر اس سے کہتا تھا تمہارے میکے والے ان کے پاس گاڑیوں کے شو روم ہیں، ان سے مجھے ایک گاڑی دلوا دو. خاتون نے مجھ سے کہا، کہتا میں تو وہاں سے نکل کر آئی، اور یہ مجھ سے کہتا ہے گاڑی منگوا دو. بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. اس لیے یہ سوال کرنا پڑا. بہت بہت مبارک دونوں کو. بیشا اجازت مبارک خطبہ بہت جس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے وہ آپ کی سگی بہن ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ گوہر مشتاق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح وفي رواية فعليه بالتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلوات والتسليم.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب گوہر مشتاق صاحب، آپ اپنی ہمشیرہ کی طرف سے وکیل بن کر ان کی اجازت سے، اور وہ اجازت انہوں نے آپ کو 2 گواہوں کی موجودگی میں دی ہے، جو 2 گواہ مجلس میں موجود ہیں، ان دونوں گواہوں کی گواہی لے کر اور آپ کی وکالت جو آپ اپنی بہن کی طرف سے کر رہے ہیں، اس وکالت کے ساتھ آپ اس مہر کے بدلے میں جو مہر ان کی طرف سے ہوگا اور آپ نے ایکسیپٹ کیا، اپنی بہن کا نکاح ڈاکٹر انظر کے ساتھ کر دیا۔ گوہر مشتاق صاحب، تُہۍ چھُو پننہِ ہمشیرنہِ طرفہٕ بطور وکیل تٔمۍ سٕنٛدِ اجازتہٕ تتھ مہرس بدلہٕ یُس مہر طے کوٚرمُت چھُو تۄہہِ، یُس یِہنٛدِ طرفہٕ پے آسہِ گوٚمُت، 2 گواہن ہٕنٛز گوٲہی رٔٹِتھ أمِس پنٕنۍ ہمشیرٕ سُنٛد نکاح کوٚروا تُہۍ یتھ مجلس منٛز ڈاکٹر انظر صٲبس سۭتۍ کوٚروا؟ ٹھیک۔ ڈاکٹر انظر صاحب، ڈاکٹر عبد المجید صاحب، وہ مہر جو آپ کی طرف سے ادا ہوا ہے یا ہو رہا ہوگا یا ہونے والا ہے، اس مہر کے بدلے میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی صاحبزادی، جن کی طرف سے وکیل گوہر صاحب موجود ہیں، انہوں نے ایجاب آپ کے ساتھ کیا، آپ نے اس مہر کے بدلے میں یہ نکاح قبول کر لیا؟ قبول کیا؟ تسلیم ہے؟ الحمدللہ۔ انظر صاحب شوہر بن گئے، گوہر صاحب کے ہمشیرہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی صاحبزادی ان کی بیوی بن گئی۔ انظر صاحب پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کریں، ہمدردی، شفقت، پیار، اتنا زیادہ کہ اللہ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے احکام بھی پورے ہو جائیں۔ اور اس خاتون پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا، ہمدردی، شفقت، خدمت اور اطاعت اس طرح سے کریں کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور اللہ کے نبی کے احکامات بھی پورے ہو جائیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو دونوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزرے گی، اور جب ان دونوں کو خوشیاں ہوگی تو دونوں کے خاندان کو خوشیاں ہوگی۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی اور حق تلفیاں کریں گے تو وہ ٹینشن صرف ان 2 کا نہیں ہوگا بلکہ دونوں کے خاندانوں کا ہوگا۔ ہم ان کے لیے وہی دعا کریں گے جو ایسے موقع پر دعا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا جوڑ لگائے، ان کے رشتے میں برکت، بارک اللہ فیہما وجمع بینہما بالخیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم الف بین قلوبہما الفۃ تامہ، اللہم قدر لہما برکۃ تامہ، اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین علی و فاطمہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرما اور ہر طرح کی کامیابی عطا فرما۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، دونوں اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنے والے ہوں، فرائض ادا کریں، حقوق ادا ہو جائیں گے۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے نکاح کو کامیاب بنا، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں یا اللہ ان کی جوانیوں کی مکمل حفاظت اور جلد سے جلد ان کے لیے بہتر نکاح نصیب فرما۔ یا اللہ نکاح کے مجلس برکت کی مجلس ہوتی ہے اور اس کے اثرات صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یا اللہ اس نکاح کے مجلس کو برکت والی مجلس بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔